الله وبركاته. حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محترم صدر صاحب اور میری پیاری دینی بہنوں، آج اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے وراثت میں عورتوں کا حصہ۔ معزز سامعین، دین اسلام دین رحمت ہے۔ دین اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ عورتوں کو اس نے برابر کے سماجی اور مالی حقوق دیے ہیں، انہی میں سے یہ وراثت کا حق بھی ہے۔ دین اسلام نے مرنے والے کے وراثت میں عورتوں کو حصہ دیا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب اور دوسرے اقوام میں ان کے جائیداد میں عورتوں کو حصہ نہیں بنایا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے خواتین کو جس قدر حیثیتوں سے وراثت میں حقدار بننے کا حصہ قرار دیا ہے، اسی طرح آیت معرض کا نزول بھی عورتوں کے ہی وجہ سے ہوا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کی بیوی اور ان کے 3 بیٹیوں کو وراثت کا مال دینے سے انکار کر دیا، تو تب اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ شکایت لے کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا: للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ماں باپ اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ معزز سامعین، آئے ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کو کس حیثیت کے بنا پر اسے وراثت میں حق بنایا ہے۔ پہلی صورت بیٹی کی ہے۔ ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد اگر بیٹی اکیلی ہو، اس کے ساتھ بیٹا نہ ہو، تو اس صورت میں بیٹی کو دولت کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بیٹی 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے: ان کانت واحدۃ فلها النصف۔ اگر بیٹی کے ساتھ اگر بیٹا بھی آ گیا تو بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح پوتی کی صورت میں، دادا یا دادی کے انتقال کر جانے کی صورت میں اگر پوتی کا باپ چچا نہ ہو تو اس صورت میں پوتی اکیلی ہو تو پوتی کو دولت کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر پوتی 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں پوتیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ پوتی کے ساتھ اگر پوتا بھی آ گیا تو پوتے کو 2 حصہ اور پوتی کو 1 حصہ ملے گا۔ اسی طرح ماں کی صورت میں اگر میت کے اولاد نہ ہو اور میت کے بھائی بہن نہ ہونے کی صورت میں ماں کو وراثت مل سکتی ہے۔ جب میت کے اولاد نہ ہو اور اس کے سگے بھائی بہن نہ ہو تو ماں کو 1/3 حصہ ملتا ہے۔ اگر میت کے اولاد ہیں اور اس کے سگے بھائی بہن بھی ہیں تو اس صورت میں ماں کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح بیوی کی صورت میں اگر شوہر کے اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سگی بہن، وراثت میں سگی بہن کو بھی حصہ قرار دیا ہے۔ میت کے باپ دادا اور اس کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں سگی بہن اگر اکیلی ہو تو اس صورت میں سگی بہن دولت کا آدھا حصہ پاتی ہے۔ اگر سگی بہن 2 سے زائد ہو تو وہ 2/3 حصہ پاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں باپ شریک بہن کو بھی وراثت میں حق قرار دیا ہے۔ یہ اس شرط پر پاتی ہے کہ جب میت کے باپ دادا اور میت کے اولاد نہ ہو تو اور سگی بہن نہ ہونے کی صورت میں باپ شریک بہن کو بھی 1/3 دولت کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ اگر باپ شریک بہنیں 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں اسے قرآن مجید قرار دیا: فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ السُّدُسُ مَا تَرَكَ۔ اگر بہنیں 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں وہ 2/3 حصہ پاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں ماں شریک بہن کو بھی وراثت میں حق قرار دیا ہے۔ میت کے باپ دادا اور اولاد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں بن سکتی۔ ان کے نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ 1 ہو تو اسے 1/6 حصہ ملے گا، اگر 1 سے زائد ہو تو اس صورت میں وہ 1/3 حصہ پاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں دادی اور نانی کو بھی 1/6 حصہ ملنے کا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی اور نانی کے حق میں سدس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام
اس کے باوجود بھی عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینے کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بلکہ ان کا یہ حق مارا جا رہا ہے۔ ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کا لیا ہوا مال کل روز قیامت ادا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح دین اسلام میں، اسی طرح اسلام کی تعلیم میراث میں اکثر مسلمان اس کے فوائد اور اس کے اہمیت سے ناواقف ہیں۔ اکثر علماء اکرام اور ائمہ مساجد میں اس موضوع پر اظہار خیال نہیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمیں یاد آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو اول شیء ینسى وهو اول شیء ينتزع من امتی، میری امت سے سب سے پہلے چیز، علم میں سے جو چیز بھلا دی جائے گی اور میری امت سے سب سے پہلے چیز جو اٹھائی جائے گی وہ علم میراث ہے۔ معلوم ہوا کہ علم میراث کی اہمیت اتنی ہے، قیامت کے نزدیک بھی تمام علوم میں سے سب سے پہلے جس علم کو اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کی وراثت کے حق کے سلسلے میں مسلم معاشرے کو بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دوسروں کو بھی متوجہ دلائے، اور جو عورتوں کا حصہ ہے انہیں حق کے ساتھ اسے پہنچانے کی کوشش کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم۔